میں نے ایک تقریر کی, ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس کے اندر جو میں نے لفظ کہے, جو باتیں میں نے کی, زیر اور زبر سمیت, ان سب پہ میں آج بھی سٹینڈ کرتا ہوں اور ایک ایک بات کو اون کرتا ہوں. کیونکہ میں نے کسی کی نہ تذلیل کرنے کی کوشش کی ہے, نہ میں نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, نہ میں نے ان جنرل بائی اینڈ لارج یہ باتیں کی ہیں. اور میں اس نیچر کا ہوں, میں بلنٹ آدمی ہوں, مجھے منافقت نہیں آتی. میں جیسا ہوں ویسا ہی دکھتا ہوں اور ویسی بات کرتا ہوں. آئی ایم اے اوپن بک. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جن پہ کنٹیمپٹس ہونے چاہیے تھے یا جن پہ ایسی چیزیں لگنی چاہیے تھی, ان پہ نہیں لگی. میرے ساتھ تو ظلم پہلے بھی ہوا تھا, تو آج بھی ہو گیا. تو انصاف کی توقع مجھے اس وقت بھی نہیں تھی, اس وقت بھی نہیں ملا, اور آج مجھے نہیں پتا کیا ہونا ہے. لیکن کیونکہ ہم کنڈکٹ, کسی جج کے بارے میں کنڈکٹ کے اوپر بات نہیں کر سکتے, اور یہ رولز آف دا بزنس کے تحت, لیکن آئین اور قانون مجھے مس کنڈکٹ پہ بات کرنے کی کھلی اجازت اور پوری اجازت دیتا ہے. اور اس مس کنڈکٹ کے تحت میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان نے, یہ ہمیں میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ ہم کسی بھی ادارے کو وہ نہ کریں, بلیم نہ کریں, اور کسی انڈیویجول سے کوئی پرابلم ہے اور کسی نے کوئی غلطی کی اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. تو میں تو کسی کی غلطی کی بات میں نے تب بھی نہیں کی تھی, اس سے پہلے بھی نہیں کی تھی. جنہوں نے باتیں کی وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. تھوڑا سا ٹائم ایوان کا لوں گا. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں میڈم, کہ میں تو بات ہمیشہ کرتا ہوں ٹھوس اور پختہ بات کرتا ہوں, اور شواہد کے ساتھ بات کرتا ہوں. اب آپ کہیں کہ پاکستان میں نشاندہی کرنا, اکاؤنٹیبل ٹھہرانا بھی جرم ہے, تو پھر پھانسی کی سزا پاکستانیوں کو دے دیں سمیت میرے, یا سینیٹر کو بھی دے دیں, کیونکہ عزت تو یہاں کسی کی ہے نہیں, باقی سب کی ہے, ہماری نہیں ہے. میڈم, یہاں میں آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کر رہا ہوں شواہد کے ساتھ. لاء منسٹر صاحب, آپ کی بھی توجہ کی ضرورت پڑے گی. لاہور ہائی کورٹ ایک 7 فروری 2023 کو خط لکھ رہا ہے. یہ سنیے گا جی بڑا غور سے. لاہور ہائی کورٹ لکھ رہا ہے اور ڈیمانڈ کر رہا ہے چیئرمین باکسز میچز کے لیے 30 VIP کارڈز فیملیز کے لیے, ریڈ سٹکر گاڑیوں کے لیے کہ چل کے جانا نہ پڑ جائے, تھک جائیں گے, کیونکہ آپ جج ہیں. پھر ہر میچ کے 25 VIP پاسز دیے جائیں گے. اور یہ خط ہائی کورٹ لکھ رہا ہے, میں نہیں لکھ رہا. شواہد, کوڈ آف کنڈکٹ, صادق امین, سینیٹر صاحب اس کی تاریخ کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیٹ؟ 7 فروری 2023. I see. اس کے بعد ایک یہی خط پریس کے پاس آیا تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسی چیزیں پریس کو نہیں دکھانی چاہیے. جیسے میری پریس کانفرنس پہ ڈسکشن نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ میں تو دہشت گرد ہوں. میں نے پاکستان کی سلامتی کے اوپر بات کر دیا ہے, کسی پہ حملہ کر دیا ہے, تو آپ پریس کانفرنس کی طرح میڈیا کو نہ کریں. تو میڈیا کا پریشر آیا, تو پھر یہی ہائی کورٹ جواب میں لکھتا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی. اب اس پیپر کے بعد, ہائی کورٹ کے پیپر کے بعد, اس جج صاحب کو مس کانڈکٹ کے صادق اور امین کے زمرے میں لا کر, جو جج لاکھوں غریبوں کی قسمت کے فیصلے نہیں کر رہا, اس کے پاس ٹائم ہے کہ 30 پاسز VIP along with red sticker for their cars, تاکہ وقت نہ کرنی پڑے. تو اس میں شواہد کے بعد کیا کورٹ کے پاس کوئی پروویژن نہیں ہے کہ وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے تحت اس پہ ایکشن دے؟ یہ جج کس طریقے سے جج کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے, سوال کرنا گناہ ہے تو میں کروں گا, اگر یہ گناہ کبیرہ ہے تو میں کروں گا. میڈم, یہ ہو گیا ایک. دوسرے مسئلے پہ آ جائیں. دوسرے مسئلے میں لاہور ہائی کورٹ جج صاحب علی باقر نجفی صاحب لیٹر کے تھرو, یہ لیٹر ہے, لیٹر ہائی کورٹ کا لیٹر ہے
کہتے ہیں میرے بیٹے کو سید محمد علی نے امریکہ جانا ہے وایا ابو دھابی. فورن آفس کو لکھا جا رہا ہے, جج صاحب لکھ رہے ہیں, جج صاحب لکھ رہے ہیں, جج صاحب لکھ رہے ہیں کہ جی میرے بیٹے کو وی آئی پی پروٹوکول کے زمرے میں جتنی چیز آتی ہیں, ٹرانسپورٹیشن, چھوڑنا اور پک کرنا, اور پک کرنے کے بعد پھر یہ بھی ایک صحافی کے ہاتھ لگتا ہے. تو شاباش دیتا ہوں کہ منسٹری آف فارن افیئرز لکھتی ہے ہائی کورٹ کو کہ آپ کا یہ ایریا نہیں ہے, آپ کو یہ فیسلٹیز نہیں مل سکتی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر جج سپیریئر کورٹس کے اپنے لیٹر ہیڈ پر انصاف تو نہیں دے پا رہے, لیکن اپنے پرکس, پریولیجز, اپنی رسپانسبلٹی کے دائرہ کار سے باہر نکل کر یہ کام کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک جج کے پاس اتنا ٹائم ہو. اور کیا سکیپ گوٹ آپ رجسٹرار کو بنائیں گے اس کے اندر؟ تو اگر یہ ریکلیسنس, اگر یہ کیئرلیسنس اور یہ سب چیزیں کورٹس کے اندر موجود ہیں تو عام پاکستانی کا کیا ہوگا, اس کا فیصلے کا کیا ہوگا, اس کی قسمت کی تقدیر کا فیصلہ کون کرے گا, میری قسمت کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا ان ججوں کو موجود ہونے کی ضرورت ہے کورٹس کے اندر؟ اس میں کتنی دیر کا کام ہے؟ اگر اس کا فل سٹاپ ہمارے اوپر لگا ہوتا, پارلیمنٹیرینز کے اوپر, تو دو دفعہ سزائیں دی جاتی جس طرح مجھے دی گئیں, جبکہ میری والدہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی. لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہمیں لائٹ ان دا ٹنل دکھائی, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی. آنریبل جسٹس ہے, اور میں آنریبل اسی آدمی کو آگے لگاؤں گا جو جس کو میں آنریبل سمجھتا ہوں. تو آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہمیں لائٹ ان دا ٹنل دکھایا, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی, صادق اور امین کی بات کی, اپنے پرابلمز بتائے, ہم نے لبیک کہا, ہمیں لگا. اب مجھے میڈم یہ بتائیں, یہ ہاؤس بتائے, یہ پارلیمان مجھے بتائے کہ اس شواہد کے بعد کورٹ نے ایک کیسے ابھی تک اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا. تو اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے؟ آپ سے سوال ہو تو کنٹیمپٹ, آپ سے غلطی ہو تو مسٹیک. آگے چلیں جی. ڈسٹرکٹ سیشن ججز اسلام آباد کے 2 سال پہلے لکھ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو کہ جج محسن کیانی صاحب ان کو ہراس کر رہے ہیں, ان کی اے سی آرز روک رہے ہیں, اپنے انفلوئنس کو مس یوز کر رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کے نیچے کے ججز کہہ رہے ہیں. اور 2 سال کے بعد پھر ایک اور خط جاتا ہے, یہ بھی میں نہیں کہہ رہا, ان کے نیچے ماتحت ججز بتا رہے ہیں کہ مس کانڈکٹ کیا ہے, کس طریقے سے ہمیں ہراس کیا جا رہا ہے. ہم ان کی بات نہیں سنتے تو ہماری اے سی آرز, ہماری پروموشنز, ٹرانسفر, پوسٹنگ کرا دی جاتی ہیں. کام آپ دیکھیں میڈم, مجھے کام دیکھ کے بتائیں کہ 140 نمبر پہ عدالتی نظام ہے اور ایکشن اور نخرہ ایسا ہے جیسے کہ پاکستان پہلے نمبر کی عدالت ہے پوری دنیا کے اندر.